بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی پیدا ہوئی تقریباً 5 یا 6 ہجری میں، ہجرت کے 6 یا 5ویں یا 7ویں سال میں، چلیے ایک مان لیے 6 ہجری میں شہزادی پیدا ہوئی۔ تو رسول اللہ دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ 11 ہجری میں۔ شہزادی زہرا دنیا سے کب تشریف لے گئیں؟ 11 ہجری میں۔ بالکل چلتے رہیے آپ۔ رسول اللہ کے مکے سے مدینے آنے کے بعد اور مدینے میں آ کے 6 سال تھا جب جناب زینب پیدا ہوئی، اور جب رسول دنیا سے گئے اور شہزادی دنیا سے گئیں تو اس بی بی کی عمر 5 سال کی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 5 سال کی۔ اب 5 سال کی عمر میں انہوں نے 40 ہجری تک اپنے باپ کا زمانہ دیکھا۔ حضرت علی دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ 40 ہجری میں۔ تو کتنے ساتھ رہیں باپ کے ساتھ؟ وہ میں حساب لگا دوں انشاءاللہ، دیکھیں مزہ آئے گا آپ کو۔ کتنے سال نہیں باپ کے ساتھ؟ چلیے اس کے بعد تقریباً 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو بھائی حسن کے ساتھ کتنی رہیں؟ چلیے 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، تو بھائی حسین کے ساتھ کتنے رہیں؟ اب جلدی سے بول دیں بھائی تاکہ سب کو سنائی دیں۔ 5 ہجری میں پیدا، 6 ہجری میں پیدا ہوئی، 5 سال کی تھی نانا کے زمانے میں اور ماں کے زمانے میں۔ اس کے بعد 40 ہجری میں واقعہ ہوا مولا علی کی شہادت کا۔ اب آئیے اس کے بعد 50 ہجری میں امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے۔ 61 ہجری میں شہزادی مطلب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں کتنی عمر بیٹھتی ہے شہزادی کی؟ ارے بھائی 55 یا 54 سال۔ بالکل دیکھیں میں نے حساب بالکل بچوں والا لگا دیا آپ کو، حالانکہ میتھ میرا بڑا کمزور ہے، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے میرے سے، اسی لیے میں آپ سے کہلوا رہا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ سنیے یہاں سے، تو اتنی 54 سال کی عمر تھی تقریباً کربلا کے میدان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ مجھے آپ یہ بتائیے اس بی بی نے عصمت کے کتنے دور دیکھے؟ بھائی یہی ہے فضائل، سنیے۔ رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تو صحابیت کا تمغہ بھی مل گیا، ماں کا زمانہ دیکھا، باپ کا زمانہ دیکھا، یعنی اگر اماموں کو لگا لیجئے، رسول معصوم ماں معصومہ، 2 معصوم کا زمانہ یہ دیکھا۔ اس کے بعد باپ معصوم، ان کا پیریڈ دیکھا۔ اس کے بعد بھائی معصوم، ان کا پیریڈ دیکھا۔ اس کے بعد حسین معصوم، ان کا پیریڈ دیکھا۔ اس کے بعد کچھ سال 2 معصوموں کے ساتھ اور رہیں۔ کون کون سے ہیں وہ جلدی سے بولیے؟ امام سجاد اور امام محمد باقر۔ ٹوٹل معصوم کتنے ہو گئے؟ کمال کا مسئلہ ہے بھائی، آپ خالی 2 علماء کے ساتھ 2-3 سال رہ لیجئے تو آپ کی نالج اتنی بڑھ جائے تو جو اتنے معصوموں کا زمانہ دیکھ چکی ہو۔ میں نے آپ کو تبلیغ سنا دی، اب ذرا فضائل سن لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا کتنے رسول کا زمانہ دیکھا، زہرا کا زمانہ دیکھا، علی کا زمانہ دیکھا، حسن کا زمانہ دیکھا، حسین کا زمانہ دیکھا، چوتھے کا زمانہ دیکھا، 5ویں کا زمانہ دیکھا۔ بات سمجھ رہے؟ ان معصوم یعنی 7 عصمتوں کے ساتھ رہ چکی ہے، 7 عصمتیں۔ اب کتنی عصمتیں بچی بعد میں؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، بڑی ممبر سے بات آئی ہے تو وہ الہام کی طرح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ پہنچاؤ یہ بات شہزادی کی فضیلت کے۔ 7 معصوم رہ جاتے ہیں بعد میں، 7 معصوموں کے ساتھ رہ چکی ہے۔ جن کے ساتھ رہی ان کی بھی حفاظت کرتی رہی، اور جو 7 عصمتیں بعد میں آئی انہیں بھی قیامت تک کی زندگی دے گئی۔ اتنا گہرا رابطہ ہے عصمتوں سے۔ اور میں ایک جملہ کہوں تاکہ آپ اس میں تھوڑا سا فضیلت کو اس کی محسوس کر سکے شہزادی کی۔ اللہ نے جناب زینب کو زہرا کے گھر میں اس وقت بھیجا جب 5 تن مکمل ہو چکے ہیں۔
اب میں کیا کروں بھائی، اس سے زیادہ فضیلت کیسے بیان کروں؟ پنجتن مکمل ہو چکے ہیں، علی بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ یہ پنجتن مکمل ہونے کے بعد زینب کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ زینب کو کوئی غیر معصوم گود میں بھی نہ لے سکے۔ رسول گود میں لیں رسول معصوم، زہرا گود میں لیں تو زہرا معصومہ، علی گود میں لیں تو علی معصوم، حسین گود میں لیں تو حسین معصوم، حسن گود میں لیں تو حسن معصوم۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جس بچی کو معصوموں نے گود میں کھلایا ہو اس کا علم کتنا ہوگا؟ اچھا میں آپ کو علم تو کل پڑھوں گا میں شہزادی کا، آج تو خالی مقدمہ پڑھ رہا ہوں میں۔ مجھے بتائیے اگر اس گھر میں کوئی غلام کی حیثیت سے بھی آ جائے تو اس کی نالج کتنی ہوتی ہے؟ ارے بھائی اگر کوئی غلام کی حیثیت سے بھی آ جائے تو تاریخ اسلام میں ہمیں ایک مرد ملا، ایک عورت ملی، عورت کا نام ہے فضہ، قرآن سے باتیں کیا کرتی تھی فضہ۔ ارے جس کی کنیز کا یہ عالم ہو اس کے خون کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب زینب کے ذاتی کمال بھی سن لیجئے۔ معصوم کبھی بھی کسی غلط آدمی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک اس کے کردار میں عصمت نہ ہو، پاکیزگی نہ ہو۔ پوری دنیا میں دو ہی خاتون دیکھی ہم نے کہ ادھر وہ آئیں، ادھر معصوم تعظیم کے لیے اٹھا، یا زہرا کی تعظیم کے لیے رسول اٹھے، یا زینب کی تعظیم کے لیے حسین اٹھے۔ یہ زینب کبریٰ کا کردار ہے۔ لکھا علامہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب زینب کبریٰ من المہد الی اللحد میں کہ ایک مرتبہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے قرآن کی تلاوت شروع کی فدخلت علیہ شقیقۃ الحسین، جناب زینب ان کے پاس داخل ہوئیں، قام لہا اجلالا لہا وہو یحمل القرآن، قرآن کو سینے سے لگا لیا اور زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک جملہ میں کہتا ہوں، زینب اس کردار عالی کا نام ہے کہ جس کی تعظیم ایک ہی وقت میں قرآن صامت بھی کر رہا ہے، قرآن ناطق بھی کر رہا ہے۔ کوئی ایسا؟ ادھر رسول کھڑے ہوتے ہیں، ادھر حسین کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے، اگر یہ شریعت کا ایک خاص ایک حکم ہوتا عام تو ہر باپ کے اوپر بیٹی کی تعظیم واجب ہوتی، سنت بنتی یا نہ بنتی؟ اگر رسول بیٹی کی تعظیم کرتے تو ہر باپ کے اوپر بیٹی کی تعظیم واجب ہوتی۔ اگر حسین بہن کا احترام کرتے تو ہر بھائی کے لیے سنت ہوتا جب بہن آئے وہ کھڑا ہو جائے، مگر دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بہن کے لیے نہ اٹھے، رسول بیٹی کے لیے نہیں اٹھے، وہ بھی ایک عہدے دار کے لیے اٹھے، یہ بھی ایک عہدے دار کے لیے اٹھے، وہ دین پھیلانے والی کے لیے اٹھے، یہ دین بچانے والی کے لیے اٹھے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل زینب دین بچائے گی۔ آج پورا دین زینب کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ آج جو آپ سانس لے رہے ہیں آپ کی سانسوں پہ زینب کا حق ہے، ہر ایک انسان کے اوپر واجب ہے تعظیم زینب۔ اسی لیے لفظ زینب انشاءاللہ باقی موضوع کل آگے بڑھے گا، لفظ زینب وحی الہی ہے۔ اگر آپ سمجھ لیتے نا تو اٹھ جاتے داد دیتے دیتے۔ زینب ایک عام نام نہیں ہے، زینب وحی الہی ہے۔ جہاں قرآن لکھا ہوا تھا وہیں لفظ زینب لکھا ہوا تھا، اللہ نے نام رکھا ہے زینب۔ زینب کے معنی کیا ہے وہ ہوگا، وہ انشاءاللہ کل موضوع آئے گا۔ تو زینب ایک وحی الہی ہے اور اس کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے۔ اور جب یہ زینب، خدا کی قسم علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مصیبت میں، بہت زیادہ پریشانی میں، بہت زیادہ پرابلم میں ہو تو چونکہ زینب وحی الہی ہے تو اس لیے لفظ زینب سے اگر آپ استغاثہ کریں لفظ زینب کے ساتھ تو اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا۔ جو درجہ قرآن کا ہے وہی درجہ لفظ زینب کا ہے۔ لفظ زینب وحی الہی ہے۔
تو لہٰذا آپ علماء نے طریقے بیان کیے، اگر آپ بڑی پرابلم میں ہوں تو ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر دیجئے جناب زینب کو، اور پھر اللہ کو واسطہ دیجئے لفظ زینب کا، تو اللہ کبھی رد ہی نہیں کر سکتا۔ اور ایک جلالی عمل بھی ہے جو علماء نے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ 100 دفعہ کے بجائے 99 دفعہ صلوات پڑھیے، اور 99 دفعہ صلوات پڑھ کے دعا کیجئے ایک مرتبہ صلوات اس وقت پڑھوں گا جب میرا کام ہو جائے گا، اور جناب زینب کو ہدیہ کر دے 99 مرتبہ، جب کام ہو جائے تو یہ والی صلوات واجب ہے پھر بعد میں جب کام ہو جائے گا، کیونکہ نظر پوری ہو گئی نا آپ کی۔ ہمارے یہاں نظر و نیاز کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نظر و نیاز قبولتے ہیں، یہ نظر و نیاز ہیں، کرنی چاہیے، ضروری ہیں، میرے سے آپ غلط میسج نہ لیجئے، بڑی ضروری ہیں، لیکن ان سے اعلیٰ بھی نظر و نیاز ہیں۔ مطلب خالی نیاز کا تعلق کھانے والی چیزوں سے نہیں ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو دیگ چڑھاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو بریانی کھلاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو تبرک بانٹوں گا۔ کریے، کرنی چاہیے، یہ بھی بڑی عظیم نظریں ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھی کیجئے نا جو آل محمد نے بتایا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں صلوات پڑھوں گا۔ اب اس میں یعنی ایسا نہیں ہے اگر اللہ نظر و نیاز کو خالی کھانے سے جوڑ دیتا تو امیر آدمی نظر و نیاز مانتے، غریب آدمی پہ نظر و نیاز ماننے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن کی بھی نظر مان سکتا ہے، الحمدی کی بھی نظر مان سکتا ہے، صلوات کی بھی نظر مان سکتا ہے، متا آزاد ہیں آپ، بریانی کی بھی مانگ لیجئے، صلوات کی بھی مانگ لیجئے، 2 رکعت نماز کی بھی مان لیجئے۔ تو اسلام غریب کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے اور امیر کو بھی۔ تو یہ لفظ زینب، بس بات کو تمام کر رہا ہوں، ایک یہودی ڈاکٹر جس کا نام تھا یوسف، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، یہودی تھا، دولت کی کوئی انتہا نہیں، چونکہ ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے علاج کرتا ہے، پیسہ بے حد ہے، کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی سے بھی زیادہ نہ ہو شاید، اتنا کروڑ پتی، مگر اولاد نہیں ہے۔ خود علاج کر لیا اپنا، اپنی بیوی کا، دوسرے ڈاکٹروں کو دکھا لیا۔ اب جب ڈاکٹر ہے تو بتائیے کتنی احتیاط کر رہا ہوگا، اپنے مذہب کی چیزیں بھی فالو کر لی، سب کچھ کر لیا، آخر میں ایک دن مایوس بیٹھا ہوا تھا، مایوس بیٹھا تو ایک مولا کا چاہنے والا علاج کے لیے گیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مایوس کیوں بیٹھے؟ ڈاکٹر یوسف یہودی تھے، آپ کیوں مایوس بیٹھے؟ کہا مایوس اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہ میری دولت ساری میرے دشمنوں کے لیے ہے۔ ہاں آپ کے دشمنوں کے لیے؟ کہاں بھائی جب میں مر جاؤں گا تو یہ دولت کہاں کام آئے گی؟ اسی طرح میں ایک میسیج آج جناب زینب کے اس میں دینا چاہتا ہوں، جن کو اللہ نے اولاد عنایت نہیں فرمائی، نہیں دی جناب، مطلب اولاد نہیں ہے اور نہ ہوئی ہے مثلا، تو اگر اپنی پراپرٹی اور اپنا مال ہے تو رشتہ داروں کو دینے کے بجائے امام کو دے کے جائیے، ورنہ رشتہ داروں کو دیجئے تو زندگی میں دے دیجئے، ویسے یہ سوچ کے دیجئے یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے، کچھ تو حصہ دین کی خاطر دے دیجئے۔ مثلا اگر میرے پہ 1 کروڑ روپیہ ہے اور میرے کو کوئی اولاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں 20 لاکھ اس بھائی کو دے دوں، 20 لاکھ اس بھائی کو دے دوں، اور اگر سارا انہی کو دے دوں یہ سوچ کے کہ یہ میرے لیے بھیجیں گے بعد میں، اما جب اپنا پیسہ تو نہ بھیج سکا راہ خدا میں، بتائیے یہ ہو رہا ہے۔ ان نے بھتیجے کو دے دیا، اس نے بھتیجی کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، پتہ چلا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، چونکہ جب اپنا مال آپ نے خود اپنی حفاظت کے لیے نہ بھیجا تو میں کیسے بھیج سکتا ہوں بھائی؟ تو اس کے اولاد نہیں ہے، یہ میرا مال ڈاکٹر یوسف کہتا ہے سارا دشمن کھائیں گے، میرے دشمن۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے علاج بھی کروا لیا، سب کو دکھا لیا، ہر آدمی کہتا ہے معذور، حد یہ ہے کہ بیویاں بھی بدل لیں، بدلنے سے مطلب بدلنا نہ سمجھیے، یعنی 3-4 شادیاں بھی کر چکا ہوں، اور اس کے نہیں ہوا تو اس کے ہو جائے، اس کے نہیں ہوا تو اس کے ہو جائے، اس کے نہیں ہوا، کسی کے بھی نہیں ہوا، چاروں کے نہیں ہوا۔
اب ان کے یہاں زیادہ ہو یا کم ہو یہ مجھے مسئلہ نہیں پتا ہے، تو میں الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو، کم سے کم 4 پہ رکھتا ہوں بس آپ کو۔ نہیں ہوا کسی کا، جب نہیں ہے تو اب کیا کریں بھائی، جب اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں، جہاں سارے طریقے اپنائے نا، ایک طریقہ میرے کہے سے ڈاکٹر صاحب اپنا لیجیے آپ۔ کہا کیا؟ کہا ہماری ایک بی بی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور جن کے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بس میں تمام کر رہا ہوں جلدی سے۔ وہ زینب کبریٰ سلام اللہ، اگر آپ فاطمہ زہرا کو ان کی بیٹی کے حوالے سے قسم دے کے مانگیں گے تو ناممکن ہے کہ تمہاری دعا رد ہو۔ کامیاب سب کچھ کہا جہاں سے سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب جائیے تو صحیح، چپکے سے چھپ چھپا کے روزے پہ پہنچا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی کرامت ہے روزے کی۔ روزے پہ پہنچا، روزے کو دیکھا، سلام کیا، اور سلام پہلے غسل کیا، وضو کیا، روزے پہ پہنچا، زیارت کی، اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، زری کی طرف دے کر کہتا ہے یا رسول اللہ، آج آپ کے دروازے پہ آپ کا دشمن آیا ہے، میں تمہارا بھی دشمن، تمہاری اولاد کا بھی دشمن، تمہارے داماد کا بھی دشمن، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اس زینب کی قسم دیتا ہوں مجھے صاحب اولاد بنا دینا، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اماموں کے نام پہ رکھوں گا۔ منت مان کے چلا گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد خوشخبری ملی، بیوی امید سے ہے، اس کے بعد 1 سال کے بعد اولاد ہو گئی، ایک بیٹا ہوا، دوسرے سال ایک بیٹی ہوئی، بیٹے کا نام رکھا حسین اور بیٹی کا نام رکھا زینب۔ اب جو ان کے خاندان والے تھے وہ اس پہ آ کے بگڑ گئے اور انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا، حسین نام کیوں رکھا؟ تو اب کہتے جب وہ نہ مانے تو میں نے ان کو اپنا واقعہ بیان کیا، اس واقعے کی برکت یہ تھی جو میرے گھر میں تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔